جی مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی حضرات جو ہیں جو تصوف سے ریلیٹڈ ہیں ان کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے. جیسے میں نے یہ جو جملہ جو آپ کو تحریر فرمایا تھا تو یہ جس طرح مجھے سوال آیا تو اسی طرح یہاں کافی حضرات جو تصوف سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شیخ سے جو بھی مشورہ وہ کریں اور وہ جو بھی بات کہہ دیں اس کو وہ پتھر پہ لکیر سمجھ کے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ بس انہوں نے کہہ دیا، جیسے مثال کے طور پہ نوکری کے بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ یہاں کریں اور یہاں نہ کریں، یا پھر بچوں کی رشتے کی بات ہے یہاں کریں یہاں نہ کریں، اگر شیخ نے کہہ دیا ہے تو ہم یہ چیز کریں گے کیونکہ شیخ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے تو ان کو کوئی ایسی چیز جو ہے سمجھ میں آئی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو اس میں مبالغہ آرائی جو ہے اس سے آدمی کس طرح سے بچ سکتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس میں، کیونکہ آپ کی اپنی فیلڈ ہے. جیسے نوکری کے معاملے میں ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پہ انجینئر ہے تو وہ اپنی فیلڈ کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں مبالغہ آرائی مجھے دیکھنے میں نظر آئی کہ لوگ جو ہیں وہ شیخ سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مشائخ اور یہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کا اصل منصب اور مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقیات پر توجہ دیں اور اخلاقیات پر محنت کریں، خود بھی اور کرائیں بھی. سیدھی سادی سی بات. وہ لوگوں کو یہ سکھائیں جو کتاب و سنت میں چیزیں آئی ہیں، ظلم کی ممانعت وغیرہ وغیرہ یہ سب جانتے ہیں. رہ گیا دنیا کے کاموں میں اپنے مشائخ سے مشورہ کرنا، ان کی بات پہ ہدایت پہ عمل کرنا. اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بزرگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کے نو ہاؤ کی خبر ہے، انہیں پتہ ہے بزنس کیسا ہوتا ہے، متیقظ ہیں، بیدار مغز ہیں. ان سے مشورہ کرنا محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، ضرور کیا جائے. رشتے اور شادی کے مسائل میں اگر شیخ میں اتنی زیادہ سینسیبلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے، بیٹے سے بھی پوچھ لیجئے، اچھا کیوں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا میرے پاس بھیجئے، میں انہیں سمجھاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے عملی تجربے ہیں. مشائخ کی طرف اس لیے رجوع کیا جاتا ہے کہ وہ دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی اچھے بندے کے، اللہ مومن کی دعا مومن کے بارے میں سنتا ہے، تو ایک مومن جس نے اپنی زندگی خدا کے لیے لگائی ہوئی ہے اس سے مشورہ کرنا، اس کا اللہ سے دعا مانگنا، استخارہ کرنا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی غیبی اشارات ایسے ہو جائیں جس کی بنا پر وہ مشورہ دے سکیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. لیکن اگر وہ یہ کہیں، اسی سے آپ مثال لے لیں کہ لڑکی کی رائے مت پوچھنا، لڑکے سے بھی نہ پوچھو، بس جو میں نے کہہ دیا وہ کرو، تو یہ غلط بات. لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی سے مناسبت نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کی شکل و صورت دیکھیں مجھے نہیں اچھی لگتی. وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکے کی صورت ذرا دیکھیں ابا آپ، لگتا تو دال چاول کی طرح ہے اور نخرے بریانی کی طرح. اور شیخ کہتے ہیں نہیں یہ رشتہ کرنا ہے. یہ معاملے ٹھیک نہیں ہیں. انہیں نہیں پتہ شیخ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بھیجا تھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، فرمایا میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو، اور پھر فرمایا جو لڑکی تلاش کرو اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، حسن، پسندیدگی، اس کا کوئی معیار تو ہوتا ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں جو بالآخر شریعت کے خلاف پڑتی ہیں اس میں نہیں چلنا چاہیے. ایک شیخ ہیں اس کے مقابلے میں وہ زمان کو جانتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو، اس ماحول کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوی میں بچی سے بات کر لیتا ہوں، بیٹے سے بات کر لیتا ہوں، پھر پوچھتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اپنے تجربے اور علم اور دانش کی بنیاد پر بات کرتا ہے. اس کا تعلق اس تصوف سے نہیں ہے جس کے لیے بیعت ہونے کے لیے گئے تھے.
وہ دنیا کی مختلف چیزوں کو جانتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے حضرت 2 جگہ یہاں بھی اپلائی کیا ہے, یہاں بھی, آپ میرے لیے دعا کریں. بالکل ٹھیک کہتا ہے, کوئی حرج نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے تھے دعاؤں کی, اور امت میں ہوتا چلا ہے. اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے دعا کروانا اپنے لیے, یہ تو خود کتاب و سنت سے ثابت ہیں چیزیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں, اور آپ کا صدقات کو, مالی معاملات میں پیسوں کو وصول کرنا ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ ہوگا. اور جب آپ ان سے پیسہ لیں تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی مانگیں. آپ کی دعائیں انہیں بہت سکون دیتی ہیں. آپ ہم سب دیکھتے ہیں, شیخ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی, آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. ایک جملہ کتنا سکون دیتا ہے کہ میں ان کو دعاؤں میں یاد رہتا ہوں. کوئی حرج نہیں. لیکن اوور آل یہ سب چیزیں سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہو گئی نا. وہ جبر کا نظام کہ ضرور طلاق بھی, کیوں طلاق دے دیں حضرت؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ لے آتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہو کو طلاق دلوا دی تھی. کئی مرتبہ لوگ اسی پہ کہتے ہیں. ہم نے کہا جس دن باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہوا نا, اس دن شوق سے طلاق دے دینا, باقی ابھی تو صبر کرو, ابھی تو حالات کو دیکھو کہ کیا ہو رہے. یہ شریعت کا غلط استعمال ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور شریعہ اصل ہے, سب لوگ اس کے تابع. سبيل الدموع سبيل مريح